हो, نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں پرستش کروں گا جس کی تم نے پرستش کی، اور نہ تم اس کی پرستش کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکافرون یہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ سے بڑا پریشان تھے۔ اکثر آپ کو کہا کرتے تھے کہ آپ خوبصورت لڑکی چاہتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں، گھر چاہتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں، بس آپ تبلیغ چھوڑ دیں، ہمارے بتوں کے خلاف نہ بولیں۔ لیکن آپ نہیں ہٹتے تھے، آپ اپنے بات کو، حق کو پہنچا رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی بات بھی نہیں چل رہی، وہ ایک بار اکٹھے ہو کے آئے، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے بتوں کی بات کر لیا کریں، ایک دن ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے۔ تو اللہ نے فوراً یہ صورت نازل کر دی، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے، کافروں سے کہہ دیجئے، نہ میں آپ کے بتوں کی بات کروں گا، نہ آپ میرے رب کی عبادت کرو گے۔ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے، میں بھی نہیں کروں گا۔ اے میرے نبی ہرگز بھی ان کی خواہشات پہ عمل نہ کرنا، ان کی بات کے پیچھے نہ پڑ جانا، یہ ظالم ہے، تمہیں تمہارے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ تمہارے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے اپنا دامن ان سے چھڑا لیا، صاف طور پر ان کے معبودوں کی عبادت کا انکار کر دیا، تو پھر انہوں نے یہ کام شروع کر دیے۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، ان سے کہہ دو تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ یہاں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ آپ کسی کو سمجھاتے ہیں، وہ نہیں سمجھتا تو اس کے ساتھ نہ مل جایا کرے، بلکہ اس سے پیچھے ہٹ جایا کرے۔ آج اس کو سمجھایا، کل اس کی ہمنوا بن گئی، ایسے نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی نصاری ایک دوسرے کا وارث بن سکتا ہے، ایک دوسرے کا وارث نہیں بن سکتا، یعنی یہودی جو ہے وہ نصارہ کا وارث نہیں بن سکتا، نصارہ یہودی کا۔ اسی طرح مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، کافر مسلمان کا نہیں۔ ایک باپ کی اولاد ہے، چار بیٹے، اللہ نہ کرے ان میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے تو وراثت سے بھی نکل جاتا ہے، یعنی کافر مسلمان کا وارث نہیں اور مسلمان کافر کا وارث نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے تو، اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک آتا دیکھ لے، تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ اور حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النصر، نصر کا مطلب ہے مدد آ جانا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی، لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے لگ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اسلام جو ہے وہ عام ہو گیا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی نا تو آپ نے پڑھ کے سنائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے علم پہ میں قربان جاؤں، ایک طرف بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ تو خوشخبری کی آیت ہے نا، صورت ہے کہ فتح ہو گئی ہے، اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، بخشش مانگو۔ کہتے ہیں کہ اے عمر، عمر نے جا کے کہا تھا، کیا تم جانتے ہو کہ جب ہم اپنے گھر میں کوئی ملازم رکھتے ہیں، اس کی جب ملازمت کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتا ہے ہم اس کو ملازمت دیتے ہیں، اس سے کہتے ہیں جاؤ تمہارا کام پورا ہو گیا۔ کہا اللہ کے نبی کا کیا کام تھا دنیا میں؟ دین کو پھیلانا۔ گویا اس صورت کے اندر اللہ کے نبی کی وفات کی خبر تھی، آپ کے مرنے کی خبر تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹے صحابی تھے، لیکن ان کو عمر فاروق سب سے آگے بٹھایا کرتے تھے، پہلی لائن میں۔ لوگوں نے اعتراض کیا عمر ہم سے چھوٹا بچہ ہے، سب سے شروع میں کیوں اٹھاتے ہو؟ کہا آزمانا چاہتے ہو؟ کل آنا، جواب دوں گا اس کا۔ کل آئے، عبداللہ سب سے آگے بیٹھے، باقی بڑے صحابی کوئی 70 کا کوئی 72 کا وہ پیچھے بیٹھے۔ کہا عبداللہ اس صورت کا مجھے مطلب بتاؤ۔ پہلے صحابہ سے کہا تم بتاؤ۔ کسی نے کچھ کہا کہ اس میں خوشخبری ہے فتح کی، کس نے کچھ کہا، کس نے کچھ کہا کہ اللہ کے نبی کو بخشش کا حکم دیا گیا۔ عبداللہ سے پوچھا کہ آپ بتاؤ، انہوں نے کہا اس صورت کے اندر اللہ کے نبی کی موت کی خبر ہے۔ تو سارے صحابہ کہتے ہیں واقعی عمر تم اس کو صحیح جگہ دیتے ہو، یعنی علم کے اندر اگر انسان ڈوب جائے تو اس کو سمجھ جاتی ہے، اس کی ایج کی کوئی بات نہیں، کسی بھی ایج میں اللہ اس کو دے سکتا ہے۔ دعا کیا کرے اللہ ہمارے ذہنوں کو علم میں تیز کرے، رب اشرح لی والی دعا بہت اچھی ہے، پڑھتے رہا کرے، اللہ ہمارے علم میں اضافہ، ہمارے سینوں کو کھول دے۔ اور جب یہ صورت اسلام فتح ہو گیا تو پھر اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا اب تم فارغ ہو چکے ہو، تمہارے سارے کام کمپلیٹ ہو گئے، اب تم کیا کرو؟ اللہ کی تسبیحات کرو اور بخشش مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گناہ کوئی بھی نہیں تھا، آپ نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ آپ کے بارے میں ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ معصوم ہیں،
آپ کا کوئی گناہ نہیں. ہر نبی سے کہیں نہ کہیں مسٹیک ہوئی ہے لیکن ہمارے نبی سے کہیں نہیں ہوئی. ہم گناہ گار ہیں, ہر انسان خطا کار ہے, لیکن ہمارے نبی کا کوئی گناہ نہیں ہے. اس کے باوجود آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بخشش مانگے, یعنی ہر انسان کو بخشش مانگنا ضروری ہے, استغفار کرنا ضروری ہے. اور ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ آپ بھی استغفار کرتے رہے, اللہ سے بخشش مانگتے رہے, کیونکہ آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو بخشنے والا ہے. اور جب ہمارے لیے یہ سبق ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ سلم جو تھے وہ بھی اللہ استغفار کرتے تھے ایک دن میں 70 بار یا 100 بار. تو ہمیں بھی یہی حکم ہے. جب آپ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں پہ یمن والے کچھ لوگ تھے. انہوں نے پوچھا, آپ نے پوچھا کہ یہ یمن والے کیسے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نرم دل ہیں, سلجھی ہوئی طبیعت کے مالک ہیں. تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی. اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی, یعنی نرمی کرنے والا انسان اور سلجھا ہوا انسان جو ہے ان کے لیے اللہ کے نبی نے بھی دعا کی. لہٰذا آپ بھی بد دعا نہ دیا کریں, تنگ نہ کیا کریں, پریشان نہ کیا کریں, بلکہ اللہ سے معافی مانگتے رہے اور تسبیحات کرتے رہے اور دوسروں کے لیے دعا کرتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا. نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی. وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے. اس کی گردن میں پیوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اللہب اس کا نام ہے, تبت بھی کہتے ہیں. لہب ابو لہب کا نام ہے, تبت کا مطلب ہلاکت ہے. جب آپ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں, تو پھر آپ سورۃ المدثر نازل ہوئی, اس میں یہ آپ کو حکم دیا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, یکم فَأَنذِرْ, اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں. تو آپ پہاڑ پہ چڑھے, کوہ صفا پہ, صفا مروہ جو ہے نا وہ بالکل بیت اللہ کے سامنے ہے, تو کوہ صفا یعنی صفا کے پہاڑ پہ چڑھے. آپ نے کہا کہ اے میرے خاندان والو, اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے, مان لو گے؟ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے, ہم کیسے مان لیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو, ہم مان لیں گے تم سچے ہو. کہا پھر میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ سے, ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں, یہ ہزاروں بتوں کو چھوڑ دو, صرف ایک اللہ کے بن جاؤ. کسی کا ایک بت ہے, کسی کے 10 بت ہے, کسی کے 3 ہے. تو ابو جہل نے کینکری اٹھائی اور آپ کے ماری. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہلاک ہو جائے, کیا تو نے اس لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ وہ تو چلا گیا, اللہ نے فوراً یہ صورت نازل کر دی, اے ابو لہب تو ہلاک ہو جا, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تیری جرت کیسے پڑی میرے نبی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی؟ لیکن دنیا میں اس کو صرف سزا سنائی گئی, آخرت میں اس کے لیے عذاب ہوگا. نہ اس کے مال اس کے کام آیا, نہ اس کے بیٹے. آپ نے سنا نا پچھلی صورت میں کیسے اس کو بیماری لگی, کیسے اس کو گڑھے میں پھینکا گیا اور اس کو شعلے والی آگ میں ڈال دیا گیا. خوبصورت اتنا تھا کہ لہب کا مطلب شعلہ, چمکتا ہوا, اس لیے اس کا نام یہ پڑ گیا تھا. شعلوں کا باپ, خوبصورت انتہا کا تھا, لیکن نہ اس کی جسامت اس کے کام آئی, نہ اس کی خوبصورتی اس کے کام آئی. اس کے برعکس بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ, نہ صورت ہے نہ مال ہے, کچھ بھی نہیں ہے, چلتے زمین پہ ہے, قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے. اتنے پیارے ہو گئے. اللہ صورتیں نہیں دیکھتا, اللہ آپ کے مال نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ آپ کی نیت دیکھتے ہیں, آپ کے تقوی دیکھتے ہیں. آپ کا خاندان, آپ کا نسب نہیں دیکھا جاتا, دیکھا جاتا ہے تو آپ کا تقوی دیکھا جاتا ہے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, اس کی بیوی کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے نا, آپ وسلم جب تہجد کے لیے جاتے تھے تو یہ کانٹے بچھا دیا کرتی تھی, تو جس رسی میں کانٹے لپیٹ کے لایا کرتی تھی نا, اسی رسی میں پھنس کے یہ مری. ہوا یوں کہ یہ کانٹے لپیٹ کے رسی میں لینے کے لیے جا رہی تھی, تو وہ رسی جو تھی وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹی, وہ جو گھوڑے کی رکاب ہوتی ہے اس میں پھنس گئی, اور اس کا پھنس گیا پاؤں, اور گھوڑا بھاگا اور یہ گر گئی, گھوڑے کی ٹانگ اس کے اوپر آ گئی. اللہ کہتے ہیں جس رسی سے یہ اللہ کے نبی کے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھاتی تھی, اسی میں اس کی موت آئی, اور اسی کے ساتھ لٹکا کے جہنم میں پھینک دی جائے گی. لہٰذا جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی, اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں کہ میرے پیغمبروں کو تکلیف نہ دو. جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا جس کو کسی نبی نے قتل کیا, وہ دونوں ہی جہنمی ہیں, وہ ہرگز بھی جنت میں نہیں جائیں گے. تو یہاں پہ بھی ابو لہب کو ڈانٹا جا رہا, حالانکہ یہ آپ کا چچا تھا, یہ بڑا آپ کو تنگ کرتا تھا, بڑا ہی پریشان کرتا تھا. آپ کہتے تھے لا الہ کہو, یہ کہتا تھا نہ کہو.
یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ ہمارے خاندان کا ہے۔ جتنی تکلیفیں آپ کو ابو لہب نے دی نا اتنی کسی نے نہیں دی۔ آج لوگ کہتے ہیں ربیع الاول کیوں مناتے ہو؟ ابو لہب نے بنائی تھی، اس نے لونڈی آزاد کر دی تھی۔ ابو لہب کا حال تو دیکھے، وہ تو جہنم میں جا رہا ہے، قرآن باقاعدہ کہہ رہا ہے وہ جہنمی ہے، جہنمی ہے، اور ہمیں علم ہی نہیں، ہم اس کی مثال دے رہے ہیں۔ لا علمی کے اندر انسان ایسے ہی الٹے سیدھے کام کرتا ہے۔ تو کوئی دین کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے دین کی، قرآن کی دلیل ڈھونڈا کرے، اس طرح کی دلیلیں نہ ڈھونڈا کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔